نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے سیب کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے ایک سیب نے نہ صرف نیوٹن کو سوچنے پر مجبور کیا بلکہ آئنسٹائن کو بھی غور و فکر کے راستوں پر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ نیوٹن نے رنگ اور روشنی کے قوانین پر بھی بحث کی، جس سے آگے چل کر تھامس ایڈیسن کو بھی روشنی ملی اور اس نے بلب ایجاد کر کے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ عظیم سائنسدانوں کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں اپنی معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں اس سے قبل بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ آئزیک نیوٹن پر دوسری ویڈیو ہے۔ سر آئزیک نیوٹن 4 جنوری 1663 کو انگلستان کے علاقے لنکاشائر میں پیدا ہوا۔ بعض کتابوں میں نیوٹن کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر بھی درج ہے۔ جونیئر نیوٹن کے والد سینئر نیوٹن ایک کسان تھے جو اپنے بیٹے کی پیدائش سے 3 ماہ قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ جب نیوٹن 3 برس کا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور نیوٹن اپنی نانی کے ہمراہ رہنے لگا۔ جب نیوٹن 12 برس کا ہوا تو اس کی ماں اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی۔ نیوٹن کی ماں اسے کسان بنانا چاہتی تھی، مگر نیوٹن کی توجہ اپنی آبائی پیشے کی جانب نہ تھی۔ نیوٹن نے ابتدائی تعلیم لنکاشائر کے کنگس اسکول سے حاصل کی۔ نیوٹن کے انکل کیمبرج یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ انہوں نے جب نیوٹن کی فطری ذہانت کو دیکھا تو اس کی والدہ کو اسے کیمبرج میں داخل کروانے کا مشورہ دیا۔ نیوٹن جب کیمبرج پہنچا تو وہ 17ویں صدی کے سائنسی نظریات کے عروج کا زمانہ تھا۔ یونیورسٹی میں کہیں گیلیلیو کے فلکیاتی اصول زیر بحث تھے تو کہیں ڈیکارٹ کے فلسفے پر گفتگو جاری تھی۔ یورپ کی دیگر یونیورسٹیوں کی طرح کیمبرج میں بھی قوانین فطرت کو ارسطو کے فلسفے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس بحث میں نیوٹن کو بھی کود پڑا اور اپنی شرح افاق کتاب قدرتی فلسفہ کے اعصابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے، جس میں کلاسیکی مکینکس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے قانون اور قوانین حرکت پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن نے تیسرے قانون حرکت، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یکساں اہمیت کا حامل بن گیا۔ نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے سیب کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس ایک سیب نے نہ صرف نیوٹن کو سوچنے پر مجبور کیا بلکہ آئنسٹائن کو بھی غور و فکر کے راستوں پر آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ نیوٹن نے رنگ اور روشنی کے قوانین پر بھی بحث کی، جس نے آگے چل کر تھامس ایڈیسن کو بھی روشنی ملی اور اس نے بلب ایجاد کر کے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ عظیم سائنسدان سر آئزیک نیوٹن 31 مارچ 1727 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر نیوٹن نہ ہوتا تو نہ آئنسٹائن کو فکر کے نئے زاویے میسر آتے اور نہ ہی ایڈیسن روشنی کے زاویوں پر غور کرتا اور دنیا شاید اندھیرے میں رہ جاتی۔ نیوٹن کی ایک اور دلچسپ کہانی اس طرح ہے کہ کسی نے نیوٹن سے سوال پوچھا کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے متاثر کیا ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ نیوٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے ملازم نے مجھے حیران کیا۔ سوال کرنے والا حیرانی میں مبتلا ہوا اور پوچھا، وہ کیسے؟ نیوٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، سردیوں کے موسم میں ایک دن میں ہیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ہیٹر کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ملازم کو بلایا، وہ جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے ہیٹر دھیما کرنے کی درخواست کی، جس پر ملازم نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، مجھے بلانے کی بجائے اگر آپ اپنی کرسی تھوڑی سی پیچھے کر لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔